إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں. اگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کا احسان نہ ہوتا ہم میں سے ایک مسلمان بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تھا. عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسلام کی سمجھ اور کلمے کا شعور عطا کیا ہے. اگر ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی کرتے رہے، کوئی دنیا کا کام نہ کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، تو ہم اللہ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. باقی تو اللہ کی اور بے شمار عنایات، احسانات، نعمتیں، نواز، بے شمار چیزیں، لیکن یہ جو انعام ہے کہ جس انعام کے نتیجے میں آج میں کافر نہیں ہوں. اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ کافر ہوتا. اگر میں مسلم نہ ہوتا تو مسلم کا تضاد نافرمان ہوتا. اگر میں توحید پرست نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مشرک ہوتا. اگر میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا نہ ہوتا تو میں اپنی مرضی سے ایک رب کا، الہ کا، اس کے اندر نبیوں کو ملا کر مریم کی آمیزش کر کے ایک محلول تیار کر کے میں بھی اپنے رب کی تسکین کو بجھانے کے لیے کہتا کہ we trust in God، کہ ہم بھی گاڈ کو مانتے ہیں. یہ امریکی ڈالر پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی ٹرسٹ رکھتے ہیں کس پر؟ گاڈ پر. پوچھو گاڈ ہے کیا؟ اس کو ڈیفائن کرنا، اس کا بیان کرنا
اس کی وضاحت کرنا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بس گاڈ کو مان دو۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو میرے پاس شعور ہے، جو میرے پاس عقیدہ ہے، جو میرے پاس منہج ہے، جو میرے ذہن کے اندر سوچ اور فکر ہے، جو میرے سینے کے اندر جلا نور اور روشنی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کیسے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن بہت ہے، ڈگریاں بہت ہیں، یا ہمارے گھروں سے متاثر ہو کر اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ان کے بنگلے بہت بڑے بڑے، ان کے کاروبار بہت پھیلے ہوئے، یا انگریزوں کی نسبت ہمارے رنگ زیادہ گورے چٹے، یا ہمارے پاس دنیا کے زیادہ سیم و زر، سونا چاندی، مال و دولت یہ زیادہ ہے۔ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں 88 افراد کافر ہیں، 88 افراد جو امیر ترین لوگ ہیں، جن کو ارب پتی کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھ لو، اللہ کا اپنا ہی میرٹ ہے، اللہ کا اپنا معیار ہے۔ اللہ نہ رشتوں کو دیکھتا، نہ وابستگی کو دیکھتا، نہ طلب کو دیکھتا، نہ قربت کی پرواہ کرتا ہے، نہ ذات پات کی کوئی لاج رکھتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو حضرت بلال حبشی غلام بن جائے، اور اگر اللہ گمراہی پہ لینے آئے تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے ہوشیار، بڑے بڑے مکہ کے حکمران، عمر بن ہشام، عتبہ جیسے ذہین و فقیر، غزوان جیسے بہت بڑے سفیر، عبداللہ بن جدعان جیسے بڑے بڑے سخی، اتنا بڑا یہ سخی تھا کہ جب یہ آیت اتری قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ قیامت کے دن اللہ تمام کافروں کے جو اچھے اعمال ہیں، کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ سارے غلط کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اعمالهم کسراب، فرمایا ان کے اعمال کو اللہ سراب بنا دے گا، سراب، مناظری دھوکہ، ریت کے پہاڑ، پہاڑوں سے ہواؤں سے اڑنے والے، ذرات سے ہلکے، روئی کی مانند، بے حمیت، بے بکت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بڑی حیران ہو کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان جو تھا اس کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے؟ فرمایا ہاں، اس کے اعمال، حاتم طائی کے اعمال، بڑے بڑے سخاوت کرنے والے، بڑے بڑے ذہن رکھنے والے، بڑی بڑی حیثیتوں کے مالک، بہت بڑی بڑی حویلیاں رکھنے والے، بہت بڑے بڑے چوپال کے آنر، مکہ کے بہت بڑے بڑے کسٹوڈین، ہزاروں انسانوں کا تنہا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اللہ کا اپنا معیار اور اپنا میرٹ ہے۔ ابو لہب محروم رہ گیا، بلال حبشی برابر ہو گئے، سلمان فارسی پتہ نہیں کہاں سے ہو کر، کن کن پگڈنڈیوں سے گزر کر، کس کس پادری کے قدم بوسیاں کرتے ہوئے، ایک کے پاس گیا وہ مر گیا، دوسرے کے پاس گیا وہ فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس گیا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، گھومتے گھماتے مدینہ النبی کے اندر پہنچ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا، اور ابو لہب اور اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار ابو طالب جیسے بڑے بڑے غم گسار، بڑے بڑے محبت ہمدردی کے جذبے سے معزز، ہدایت سے محروم رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ یہ کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ یہ تم آج جو مسلمان ہو اس وجہ سے نہیں ہو کہ تمہارا باپ مسلمان تھا تم بھی مسلمان ہو گئے، نہیں،
یاد رکھ لو جو بھی مسلمان ہیں چاہے وہ 5 نسلوں سے مسلمان ہیں، باپ کے اوپر اللہ کی الگ رحمت تھی، بیٹے کے اوپر اللہ کا الگ انعام۔ اگر باپ کے مذہب کو اختیار کرنا ہوتا تو 5 پشتیں پیچھے چلے جاؤ، کسی کا دادا سکھ تھا، کسی کا باپ ہندو تھا، کوئی جے پال، گوپال، نند پال، پتہ نہیں کو رام، لکشمی، اوتار، اس طرح کے ہمارے آباء و اجداد کے نام تھے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ خود فرما رہے ہیں ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ اگر کسی انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے چلا جائے، کسی انسان کو شرک سے توحید کی طرف لے کر چلا جائے، کسی انسان کو گیتا سے قرآن کی طرف لے کر آ جائے، کسی انسان کو طرح طرح کے صنم خانوں، بت خانوں سے نکال کر بیت اللہ کا دل دادا کر دے، مسجد حرام کا، مسجد اقصی کا، مسجد مدینہ النبی کا، اللہ اس کے دل کے اندر محبت کو پیدا کر دے، فرمایا یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، یہ آسمانوں کے رب کا انعام ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمیں اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے۔ احسان یہ میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کوٹ ارجن سنگھ کا یہ جو قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، یقین کریں کہ بے شمار، میرا خیال سارے، کوئی اتنا خوبصورت بنگلہ اس قصبے کے اندر نہیں ہے جتنا خوبصورت الحمدللہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، ایک کچے گھر میں رہنے والا، کچی آبادی کا رہنے والا، اس کو بولو کہ اتنا خوبصورت اللہ کا گھر ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی کا انتظام ہے، کوئی گرمی سردی کا مسئلہ نہیں ہے، تو نے اپنا ہی منہ دھونا ہے، آ کے تو نماز پڑھ لے، تم جو چاہے مرضی کر لو، وہ مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا کچا گھر ہے، اللہ کا پکا گھر ہے، اس کا گھر بدبودار ہے، اللہ کا گھر خوشبودار، اس کی چھت ٹپکنے والی، اللہ کے گھر پر سیمنٹڈ RCC کا لنٹر، ٹانگیں اس کی چلتی ہیں، دل اس کا دھڑکتا ہے، دماغ اس کا کام کرتا ہے، پیسوں کا اس کو تعارف ہے، دنیا کا بہترین جاننے والا ہے، لیکن سارا گاؤں جا کر اس کو تبلیغ کرے، نصیحت کرے، قرآن پڑھ کے سنائے، تم مسجد کی طرف، سارا گاؤں نہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا اس کو بول دے، جب تک میرا رب اس کو توفیق نہیں دے گا، وہ ایک قدم اٹھا کر بھی اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تالے میں لگاتا ہوں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی یہ فطرت ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا، جو اندھا ہوتا ہے وہ گونگا نہیں ہوتا، اللہ کی یہ روٹین ہے۔ لیکن فرمایا بعض لوگوں کی ہم آنکھوں پر، زبانوں پر، کانوں پر سمون بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تم ساری دنیا کی پولیس کو لے کے آ جاؤ، تھانے کو لے کے آ جاؤ، کچہری کو لے کے آ جاؤ، اس کو سزائے موت کی سزا سنا دو، یہ مرنا پسند کر لے گا، جب تک رب اس کو توفیق نہیں دے گا مسجد کی طرف نہیں آئے۔ کیا کہنا، اگر میں آ گیا ہوں، وہ نہیں آیا، میں آ گیا ہوں، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو مجھے اس رب کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مجھے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام،
مال و دولت کی پرواہ نہ کرو کہ مال کس کے پاس ہے، اولاد کس کے پاس ہے، جائیداد کس کے پاس ہے، پراپرٹی کس کے پاس ہے، ذمہ دار بڑا کون ہے۔ اللہ کے نزدیک ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے۔ چونکہ ہم مادیت پرست مسلمان ہیں، مادیت پرست، میٹیریلسٹک مائنڈ، مادے کی پوجا کرنے والے، ہر ایک کو ایمان کو، توحید کو، عقیدے کو، سنت کو، قرآن کو، الہام کو، اللہ کے پیغام کو کیا سمجھتے ہیں کہ جس نیک بندے کے پاس مال زیادہ ہوگا ہم سمجھیں گے اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس کے پاس نورینہ اولاد زیادہ ہوگی ہم سمجھیں گے اس کے اوپر تو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں بتاؤ، اس ساری کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا انعام کس کے اوپر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ ان کا کوئی بیٹا اللہ نے زندہ رکھا؟ کافر بات کرتے تھے، کافر، سارے مکہ کے مشرک، سارے بے ایمان اکٹھے ہو کر کہتے تھے دیکھ لو عمر بن ہشام کے اتنے بیٹے، ابو سفیان کے اتنے بیٹے، غزوان کے اتنے بیٹے، مروان کے اتنے بیٹے، فلاں کی اتنی اولاد، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جبرائیل کا دعوے دار ہے، اور اس کے پاس تو بیٹا ہی کوئی نہیں۔ کون تانا مارتے تھے؟ کافر، کیونکہ کافر کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت اتاری، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ غور کریں، کیا اس میں ان کے بیٹوں کا جواب ہے کہ اللہ نے بڑی غیرت کھائی، اللہ کو بڑی شرم آئی ہے، اللہ کو بڑی حیا آئی کہ یہ کافر کہتے ہیں محمد کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے سارے کافروں کی باتوں سے متاثر ہو کر کیا اللہ کے نبی محمد کو بیٹے دیے؟ اگر بیٹے اللہ کی رحمت کا علامت ہوتے تو میرے نبی محمد کے بیٹوں کو اللہ حیات رکھتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد انا آتیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ الکوثر۔ ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ وہ علامہ اقبال نے ہمارے لوگوں کی ترجمانی کی ہے نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برکت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ جب تو دینے کی باری آئے، اولاد دینے کی باری آئے، مال دینے کی باری آئے، عزت دینے کی باری آئے، فتح دینے کی باری آئے، فتح یورپ کو عطا کرے، عیسائیوں کو عطا کرے، طاقت یہودیوں کو عطا کرے، مال کافروں کو عطا کرے، اور جب آزمائش کی باری آئے، برکت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ کوئی میرٹ اور معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، شہرت زیادہ ہوگی، ووٹ زیادہ ہوگا، عزت زیادہ ہوگی، اس کے پاس اولاد زیادہ ہوگی، اس کے کاروبار بزنس بہت بڑے ہوں گے، وہ اپنے گھر کے اوپر لکھے گا ھذا من فضل ربی، کہ میرے سے بڑا کسی پر اللہ کا فضل ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اصل میں معاملات تھوڑے ڈسٹربنس کا شکار ہیں، غلط فہمیوں کی طرف ہم بھی چل پڑے۔ ہمارے معیار آج وہ معیار نہیں ہے جو اللہ کے نبی محمد نے ہمیں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نزدیک دولت کا ہونا، شہرت کا ہونا، جائیداد کا ہونا یہ کوئی میرٹ اور معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک میرٹ اور معیار کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے سارے کام تحت الاسباب کر دیے کہ تم کوشش کرو، من جد وجد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی
بِأَنفُسِهِمْ. اللہ نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا اس آیت میں کہ اگر مسلمان کوشش کرے گا تو اس کو ہم یہ عطا کریں گے، نہیں. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مال و دولت کے لیے نمازیں ضروری نہیں ہیں کہ جو زیادہ نماز پڑھے گا اس کو زیادہ دولت ملے گی. ہمارے مولوی صاحبان بڑی رزق کی کنجیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھو گے تمہیں روٹی ملے گی، تہجد پڑھو گے تمہاری دکان چلے گی، عمرے کرو گے کاروبار میں اضافہ ملے گا، حج کرو گے دکان بہتر ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی تمہارا ٹریڈ مارک بن جائے گا دنیا کے اندر. میرے محترم بھائیوں، نہیں، یہ کوئی اللہ کے ہاں میرٹ اور معیار نہیں ہے. اگر یہ مال و دولت، اگر یہ چیزیں معیار ہوتی تو اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو کبھی اس سے محروم نہ کرتا. یہ کوئی معیار نہیں. معیار کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ فرمایا تم جتنا اللہ کے قریب آؤ گے، جتنا اللہ کے قریب آؤ گے، چاہے پیٹ کے اندر روٹی نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کئی مہینے ملنے کی کوئی آس امید نہ ہو، لیکن بندہ اپنے رب کے اوپر راضی ہو، رب اپنے بندے کے اوپر راضی. ہم تو پیروں کے کہنے پر، صوفیوں کے کہنے پر، مرشدوں کے کہنے پر، مولویوں کے کہنے پر، سیلف میڈ مفتیوں کے کہنے پر. میں ایک دن بہت بڑے عامل ہیں دم درود کرنے والے مولوی صاحب، میں ان کے گھر گیا. تقریباً 200-250 عورتیں اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں دم کروانے کے لیے. ایک بوڑھی اماں مولوی صاحب کو کہتی ہے مولوی صاحب مجھے کسی نے دس پائی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تیرے بیٹے کی رزق کی کنجیاں کسی جن نے لے کے افریقہ کے جنگلات میں پھینک دی ہیں. اہل حدیث کا نام توحید کا دعوے دار، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، وہ بوڑھی اماں با پردہ معاہدہ توحید پرست کہتی ہے مولوی صاحب مجھے کسی نے بتایا ہے. بتانے والے نے کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ بتا نہیں سکتے، ہم فوری طور پر انکار کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی ایک شیطانی علم ہے، موکل کا علم. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں. فرمایا میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ نے ان کو میرے تابع کر دیا. یہ میڈیم ہوتا ہے، میڈیم کہ آپ کے جنات میرے جنات یہ آپس میں رابطہ کریں گے اور جس شیطان کے پاس میں جا رہا ہوں اس شیطان کو بتائیں گے کہ آج یہ کھا کر آئے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، پھوپھی کا نام یہ ہے، بیوی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، سالوں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، محلے داروں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے، ہمسائی اس کے خلاف ہے. اور آپ اس کے پاس جاؤ گے وہ فوری سارا کچھ آپ کو بتا دے گا. ہم بھی کہتے ہیں نہیں، اگر یہ مشرک ہوتا تو اس کو اتنی باتوں کا علم کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک بندہ ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے پاس وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ دل کی باتیں بیان کرتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اس کے باغ کے اندر وہ چادر لے کر لیٹا ہوا چارپائی پر، چادر لے کر. اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میں دل میں قرآن مجید کی سورہ دخان کی تلاوت فرما رہا تھا. سورہ دخان. میں نے اس کو پوچھا، اس نے چادر کھول کے دیکھا نہیں کہ میرے پاس کون ہے، سوال کرنے والا کون ہے، میرے اوپر کون کھڑا ہے. اس نے اوپر چادر لی، میں نے اس کو کہا کہ فلاں بن فلاں مجھے پتا چلا کہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا میرے دل میں کیا ہے. کہنے لگا دکھ. فرمایا میں سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا ہے آپ کے دل میں کیا ہے؟ دکھ دال خا. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تیرے شیطان نے تجھے بتایا ہے
تو اس سے زیادہ مجھ محمد کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ٹیوا والوں کے پاس کچھ نہ کچھ انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، صحیح اطلاع، غلط اطلاع یہ ملا کر ایک دو صحیح بات کر کے 5-7 جھوٹی سچی دائیں بائیں کے اٹکل پچو مار کے ہم جیسوں کو پھر ہم کہتے ہیں مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ تیرے بیٹے کی رزق کی چابیاں کسی بے ایمان نے، شیطان نے، جادوگر نے اٹھا کر کہاں پھینک دی ہیں؟ افریقہ کے جنگلات میں۔ افریقہ کے جنگلات میں اماں ٹس ٹس رو رہی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو اصلاح کرنے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے، اس کو عقیدے کی اصلاح کی بجائے اس کو کہتے ہیں اماں تو بے فکر ہو جا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس جنگل سے رزق کی چابیاں اٹھا کے تیرے گھر کے اندر پھینکوں گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ اس طرح کہ میں توحید پرست ہو کر اللہ کا دعوے دار، قرآن کا احترام کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، شرک سے نفرت کرنے والا، اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر اقرار اور اقبال کرنے والا، ایسا کیوں کرتا ہوں میں؟ کیونکہ ماحولیات سے، سرنڈنگ سے، اپنے دائیں بائیں سے میری طبیعت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس دولت نہیں ہے تو لوگ مجھے کہیں گے یہ تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، اس کے پاس دیکھو جب سے توحید کے اندر آیا اس کی دکان گئی، کاروبار گیا، اور اللہ کے بندے سب کچھ چلا جائے، تیرا سب کچھ چلا گیا، اللہ نے سارا کچھ لے کر تجھے اپنی توحید کا انعام دے دی۔ یہ بارٹر ٹریڈ ہے، بارٹر ٹریڈ، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، لو دو ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی قسم اتنے کام ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کرو کہ جب توحید آ گئی، عقیدہ آ گیا، سنت آ گیا، اب میں جو چاہے مرضی کروں، اب میں جس کے پاس مرضی چلا جاؤں، میں جو چاہے مرضی کام کروں۔ نہیں، دولت آ جانا ایک کام ہے، دولت کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا کام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، رویوں کو نہیں بدلتے، اپنے گھروں کے اندر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، حلال کھانے کے باوجود حرام سے وائد نہیں کرتے، گالیاں دینے والے، چغلی کھانے والے، پروپیگنڈے کرنے والے، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، ایک دوسرے کی آبرو کے ساتھ کھیلنے والے، لیکن 5 وقت کی نماز بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ، سلو اینڈ اسٹڈی، گریجولی ہم ان سے توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ یہ پہلے مسجد میں آتا تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا، اب وقت بے وقت آنا شروع ہو گیا، نمازوں کا کوئی خیال نہیں، شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے، کوئی نمازیوں کے ساتھ کوئی پیار اور محبت نہیں۔ فرمایا اللہ کیا کرے گا؟ کلا بل رانا علی قلوبہم، فرمایا اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کے عقیدے کے اوپر زنگ چڑھا دے گا، زنگ چڑھا دے گا، اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا، اس کی زبان کو ٹیڑھا کر دے گا، اللہ اپنے گھر سے اس کو دور کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یاد رکھ لو، جو اللہ کے گھر سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جو نماز کی پہلی صف میں، جو نماز کی پہلی صف میں، یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسات فرما۔ نماز کی پہلی صف،
ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے فرمایا یا اللہ جو دوسری صف کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی اپنی رحمت کر. میرے جیسا ایک کمزور کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی تیسری صف والوں کے لیے بھی دعا کریں. تیسری صف کے لیے امام سے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. حدیث کے اندر آتا ہے اس کی بات سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کیا پتا چلتا ہے کہ سب کے اوپر برابر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے. جو امام کے قریب ہوگا, امام کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں. فرمایا جو امام کے قریب آئے گا وہ اللہ کی رحمت کے قریب آئے گا. جو امام سے دور جائے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے بھی دور جائے گا. یہ میں بے نمازوں کی بات نہیں کر رہا جو مسجد کے اندر آتے نہیں, ان کا تو کھاتا ہی نہیں, ان کی تو بات ہی نہیں. میں تو ان کی گریڈیشن بیان کر رہا ہوں جو باوضو ہو کر گھر سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں. سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب اندر خطبہ دے رہا ہے اور بابا جی دھوپ کے اندر بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں. بھی مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں مسجد میں دھوپ نہیں ہے. دھوپ چھاؤں کا مسئلہ نہیں ہے. حقیقت کے اندر اس کو اللہ کی رحمت کی شعور ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے. میرے محترم بھائیو اللہ کی قسم غور کرو جو میرے رب کے قریب آئے گا اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو, شہرت ہو یا نہ ہو, اولاد ہو یا نہ ہو, اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. جو اللہ کے قریب آئے گا اللہ اس کے قریب آئے گا. جو اللہ سے دور جائے گا اللہ اس کو اپنے قریب نہیں کرتا. یہ کوئی میرٹ اور معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوگا. اللہ کی قسم ہم نے بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, نام ان کا مسلمانوں والا, لیکن ان کو استنجا کرنے کا طریقے کا علم نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر, ڈاکٹر آف فلاسفی, یونیورسٹی کو ٹاپ کرنے والا, اللہ کی مسجدوں سے دور, قرآن سے لا علم, اللہ کی توحید سے عاری. اور میرے محترم بھائیو اس جیسے ساری دنیا کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر جمع کر لو, اللہ کی قسم کوٹ ارجن سنگھ کا میرے محترم بھائیو وہ نمازی جو کچے گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں آ کر زمین پر پیشانی رکھ کے اپنی زبان سے بولتا ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کی قسم وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ اپنے مومن بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, کبھی مایوس نہیں کرتا, کبھی اس کو بند گلی میں نہیں چھوڑتا. اللہ کہتا ہے ہر وقت ہر لمحہ مسلمان کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی فرمایا یاد رکھو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب. تو مجھے پکارو تو صحیح, تم مجھے دیکھو تو صحیح. ہم کہتے ہیں میں پکارتا ہوں اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں, میں بلاتا ہوں اللہ میرا جواب دیتا کیوں نہیں. مایوس اور مایوس اللہ سے وہ ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا نہیں. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے پاس میرے رب کا تعارف نہیں ہے. جس کے پاس میرے رب کا تعارف ہے وہ کبھی اپنے رب سے مایوس ہوتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو کس طرح مایوس ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. بتا تیرے دل کے اندر میں نے اپنے نور کی جلا بخشی ہے. جب تیرے دل کے اندر میرا نور ہے تو دنیا کے اندھیرے تیرا کیا بگاڑے. یہ سورۃ النور کی آیت النور, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ فرماتے ہیں مومن کے دل کے اندر میں نے اپنے نور کی جلا بخشی ہوئی ہے, اپنے نور. مومن یاد رکھ لو حالات سے عاری نہیں ہوتا,
لوگوں کو نہ مایوس ہوتا ہے نہ لوگوں کو مایوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 اس نے گلے کیے، 3 شکوے کیے، 3 شکایات کیے، 3 کمپلین کی کمپلین، حالات کا رونا رویا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا، یہ شکوہ کرنے والا، گلہ کرنے والا، کمپلین کرنے والا، شکایت کرنے والا، حالات کا رونا رونے والا اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب بتاؤ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ڈکیتی بہت ہے، رہزنی بہت ہے، چوری بہت ہے، جس راستے سے جاؤ راستے میں ڈاکو ملیں گے، جس راستے میں جاؤ راستے میں چور ملیں گے، جس راستے میں جاؤ راستے میں رہزن ملیں گے، راستے کے اندر اغوا برائے دوام والے ملیں گے، اے محمد کیا بنے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربوں کا قبیلہ تھا، مدینے کے پاس رہتا تھا، بنو تے، جس طرح ہمارے اندر بھی بعض قومیں چوریوں کے اندر، ڈکیتیوں کے اندر بڑی مشہور ہوتی ہیں، یا بعض گاؤں بڑے مشہور ہوتے کہ فلاں گاؤں کے اندر چور بہت ہیں، فلاں گاؤں کے اندر ڈکیت بہت ہیں، فلاں گاؤں کے اندر فراڈیے بہت ہیں، فلاں گاؤں کے اندر لالچی بہت ہیں، یہ آج بھی مشہور ہے۔ بنو تے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابی، میرے بات کرنے والے، اللہ تجھے وہ دن دکھائے گا کہ جب یمن سے ایک عورت زیورات پہن کر تنے تنہا اکیلی بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گی، اس کے دل میں تیرے رب کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کیا اس وقت یہ بنو تے کے لوگ مر جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا؟ بنو تے زندہ ہو اور دنیا کے اندر امن آ جائے، ڈکیتی، چوری، رہزنی، قتل، واردات، کہنے لگا ان کا کیا بنے گا؟ دوسرا اس نے گلہ کیا، کہتا ہے اللہ کے نبی بھوک بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور واقعتاً وہ ہماری طرح جھوٹے شکوے کرنے والے لوگ نہیں تھے، بھوک واقعتاً بہت تھی، بھوک بہت ہے۔ فرمایا یاد رکھ اللہ تجھے وہ دن دکھائے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر اس مدینے کے اندر پھریں گے، ان کی زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کو کوئی نہیں ملے گا، اللہ تجھے وہ دن دکھائے گا۔ تیسرا گلہ اس نے کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا کریں، اگر ہم تھوڑا سا سنبھلتے ہیں تو کافر ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، ایران حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کوئی حملہ آور ہوتا ہے، کیا بنے گا؟ اس حدیث کو پاکستان کے حالات کے اوپر تطبیق کرو۔ ہمارے لوگ بھی بڑے گلے کرنے والے، شکوے کرنے والے کہ روٹی کھانے کو نہیں، کپڑا پہننے کو نہیں، پانی پینے کو نہیں، امن و امان کی حالات بہت خراب ہے، انڈیا ہمارا دشمن، امریکہ ہمارا دشمن، افغانستان ہمارا دشمن، ایران ہمارا دشمن، ساری دنیا میرا دشمن۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ساری دنیا میرے محمد کی دشمن ہے تھی کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یاد رکھ لو جو جتنا اللہ کے نبی محمد کے قریب آئے گا، اللہ کی قسم اتنا ہی ساری دنیا کے اندر اللہ کے دشمن اس کے دشمنی کرے۔ آج سارے عالم اسلام میں سب سے زیادہ کافروں کے 2 ٹارگٹ ہیں، 2 ٹارگٹ، ایک پاکستان اور دوسرا سعودی عرب، ایک پاکستان اور دوسرا سعودی عرب۔ یہ سارے جھوٹے دعوے کرنے والے، زمین آسمان کے قلعے بنانے والے، اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے کافروں کے جاسوس اور اندر سے غدار، یہ ایران اور ترکی اسلام کے جھوٹے دعوے دار۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑا
کس وجہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سعودی عرب کیوں؟ کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سعودی عرب اس کی پاک سرزمین ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر سارے عالم اسلام کو دیکھو تو آپ کو اسلام کی جھلک اگر نظر آئے گی، اللہ کی قسم سعودی عرب کے اندر نظر آئے گی۔ بڑا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سعودی عرب کے اندر یہ ہو گیا، سعودی عرب کے اندر وہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے اندر وہی ہوگا جو میرے رب کا حکم ہوگا، جو میرے نبی محمد کی اطاعت ہوگی۔ کہتے ہیں کیا بنے گا، کیسے حالات بدلیں گے؟ لیکن یاد رکھ لو، حالات بدلے، مدینے کے حالات بدلے، مکہ کے حالات بدلے، یثرب کے حالات بدلے۔ بدلنے والے کون تھے؟ اللہ کی رحمت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ ہم مسلمان اپنی سستیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، کاہلیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے، اپنی سستیوں کا جواز دنیا کے اندر لانے کے لیے کہتے ہیں نہیں، عرب اس لیے دنیا میں غالب ہوئے کہ ان کے پاس نبوت تھی۔ نبوت میرے محترم بھائیو، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے پاس نبوت تھی، لیکن آپ نے کبھی اپنے نبی کی محنت کے اوپر غور کیا؟